چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً کھینتے ہوئے اسی کمرے میں لے آیا جہاں اس نے اسے کل رات نکالا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گی؟ کمرے کا دروازہ بند کر دے۔ ابراز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ حرکت دیکھ ابراز کو لائبریری والا قصہ یاد آ گیا۔ شوہر ہوں میں اب تمہارا، تمہارے عشق میں پاگل ہوتا عاشق نہیں جس کے چھونے سے ہاتھ دھونے چلی جاؤ۔ حجاب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ ابراز مسکراتا ہوا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے یقین تھا وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ سایہ بن کے ہر پل ساتھ ہوں، تمہاری ایک ایک غلطی یاد ہے۔ بے حد قریب جھکتے ہوئے وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا اور دھیرے سے ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظریں حجاب پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم میرے عشق میں پاگل تھے۔ حجاب کو یقین نہ آیا۔ وہ تو اب تک خود کو اس کا انتقام سمجھ رہی تھی جبکہ ابراز کا فلک شگاف کہہ کر نہ جانے کہ اسے شرمندہ کر گیا۔ عشق اور وہ بھی تم سے۔ محبت ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے محبت ہو جاتی ہے لیکن بیوی سے کون کرے، وہ تو اپنی ہی ملکیت ہے۔ ابراز ایک ہاتھ سر پر ٹکائے بیٹھ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا جبکہ نظریں اس حسینہ سے ایک پل کو نہیں ہٹی تھی۔ تم جیسا گھٹیا شخص کسی سے محبت ہو کیا کسی کی عزت تک نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنی ہی ماں ہو یا بہن۔ نفرت اور حقارت ہی حجاب کی نظروں میں ماں بہن کا سن کا وہ مزے سے لیتا تھا۔ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا اور یو شٹ اپ، تم کو اتنی اہم نہیں کہ صفائیاں دیتا پھروں۔ اس کا بازو سختی سے پکڑے وہ اس سے بھی تیز آواز میں بولا، ہونا بھی نہیں چاہتی، تم جیسے شخص سے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی جو بڑی محفل میں اپنی ہی عزت کا جنازہ نکالے۔ کل تم نے مجھے نہیں خود کو رسوا کیا، خود کا تماشا بنائے، کیونکہ بھلے پہلے کوئی رشتہ نہ تھا لیکن اب بیوی ہوں تمہاری۔ ابراز نے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا دل چاہا زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نظریں ایسی تھی بے احتیاط۔ حجاب نے شانوں کے گرد دوپٹہ اچھے سے پھیلایا۔ مجھ سے بچنے کے سارے حربے آزما رہی ہو، خیر تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے پیر تو پکڑنے والا نہیں۔ جانے من رات گئی بات کی، اب آگے کی راتوں کا سوچو۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ دور ہو تو گھٹیا انسان۔ حجاب اس کے ایک قدم بڑھاتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شوہر ہوں تمہارا بیبی۔ حجاب کا ڈرنا اس کے مردانہ انا کو تسکین دے رہا تھا۔ آج تک لڑکیاں خود اس کے پاس چل کر آئی یا وہ ان کی رضامندی سے پاس جاتا تھا، لیکن حجاب وہ واحد لڑکی تھی جو صرف اس کے چھونے سے بری طرح رو پڑی۔ تب سے ابراز کو ایک ضد ہو چلی تھی، اسی بات کا افسوس ہے۔ حجاب نے زہرخند لہجے میں کہہ کر اسے دور دھکیلا اور کمرے سے بھاگتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ واپس آؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ اس کی بات انسنی کرتی ایک پل کو بھی نہ رکی۔ پورے دن وہ کمرے میں اکیلا سلگتا رہا۔ رات ہوتے ہی اس کی برداشت جواب دے گی اور وہ ڈنر کے بعد اس کی خبر لینے دادی کے روم میں آن پہنچا۔ لیکن ابراز کی قسمت وہ شاید اس کی آمد سے آگاہ تھی، تبھی نماز پڑھنے بیٹھ گئے اور دادو پلنگ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ دادو آپ کو پوتے پوتی کی خواہش نہیں؟ دادی کے پلنگ پر لیٹتے وہ حجاب کو نظروں کے حصار میں لیے گویا ہوا، ہائی کیوں نہیں ہوگی، میری تو دعا ہے جلدی ہی یہ خوشخبری میرے کانوں کو نصیب ہو۔ دادی نے آہستہ پڑے لہجے میں کہا، کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی، سارا دن تو یہ آپ سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ ابراز نے بلاخوف و جھجک حجاب کو دیکھتے کہا، بے شرم، شرم حیا نہیں ہے تجھ میں، اس طرح بات کرتے ہیں دادو سے؟ دادو نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دادا نے کی تھی شرم و حیا؟ ابراز نے بھی حصہ پورا کیا، چل بے شرم۔ دادی نے اینک درست کر کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ابراز ان کے ادائیں دیکھتا رہا۔ دادو یہ کب سے نماز پڑھ رہی ہیں؟ ابراز نے بیزار ہو کر پوچھا، جو رکوع میں بھی کوئی 3-4 منٹ بعد جھکتی، 20 منٹ ہو گئے۔ 20 منٹ میں تو امام بھی نماز پڑھا کر فارغ کر دیتا، یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ 20 کا سن کر اسے شدید دھچکا لگا، وہ جان چکا تھا حجاب میڈم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں، یہ صرف اس سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ عشاء، دادی نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے دیکھ کر طویل کر دی ہوگی، اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے اٹھیں گی۔ وہ غصہ ضبط کر گیا،
ورنہ دل تو چاہ رہا تھا دادو کی پرواہ کیے بغیر گود میں اٹھا کر لے جائے۔ اس سے پہلے تہجد بھی ہے۔ دادی کی بات سن کر وہ سر تھام کر رہ گیا۔ دادو، ان میڈم نے عشاء تہجد سب آج ہی پڑھنا ہے۔ یہ نا قضا نمازیں بھی آج کے لیے سوچ بیٹھی ہوگی یہ نہیں اٹھنے والی آج۔ اونچی آواز میں وہ اس پر طنز کر گیا۔ مزید 2 منٹ بعد جب وہ سلام کر کے دوبارہ نیت کرنے لگی تو ابراز سے برداشت نہ ہوا۔ حجاب تاثیر آپ کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ تو نظر کرم کرو اس معصوم پر۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا معصومیت سے بولا۔ حجاب جو کب سے اس کی بکواس برداشت کر رہی تب اٹھی لیکن انسنا کرتی رہی۔ تنگ نہ کر، نماز پڑھنے دے، دادی نے ٹوکا۔ تنگ کرنے کا موقع ہی کہاں دیتی ہیں؟ حجاب کو اس کے نظر ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جو اس پر سے نظر ہٹانا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں گالیاں دے رہی ہوگی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کی کیفیت سے محفوظ ہوتا مسکرایا، تیری طرح نہیں ہے، معصوم ہے، گالیاں آتی بھی نہیں ہوں گی۔ دادو نے غصے سے جواب دیا، معصوم، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ ابراز کو پہلی بار اس کا تھپڑ یاد آتے غصہ نہیں آیا بلکہ خود بخود اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگی۔ وہ تو تجھ سے بھی مانگتا ہے۔ دادی بھی کم نہیں تھی، ابراز کے ہر سوال کا جواب حاضر تھا۔ ابراز تو صرف اسی ہی دیکھ رہا تھا، دادی نے کیا کہا اس کا دماغ حاضر ہی کہاں تھا، وہ تو بس اس دشمن جان کو تکتے جا رہا تھا جس سے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نماز کا پتہ ہے، شوہر کے حقوق نہیں بتا، صحیح کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ سنا تھا آج دیکھ بھی لیا، بیگم صاحبہ سب کو لیکچر دیتی پھرتی ہے، خود کا ٹائم آئے تو اندھی گونگی بہری بن جاتی ہیں۔ ابراز نے آخری تیر نشانے پر لگایا، وہ جانتا تھا حجاب تاثیر اپنا نام سن کر بپڑی شیرنی بن جائے گی۔ آخر جواب دیے بنا وہ اپنا نقصان کیے بغیر، حجاب تاثیر کو نیند ہی کہاں آتی ہے۔ آ رہے ہیں سرکار ہمارے۔ اسے سلام پھیرتا دیکھ وہ با آواز بلند بولا۔ حجاب نے سلام پھیر کر اسے دل ہی دل میں خوب سنائی۔ دادو میری نفلی نماز رہتی تھی وہی پڑھ رہی تھی۔ حجاب نے ایک تیز نظر سے ابراز کو نوازا، اب روم میں چلو، عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیا، اب ذرا اپنے مزاجی خدا کو بھی خوش کرو۔ اسے جائے نماز طے کرتے دیکھ اٹھ چکا تھا، اب حجاب کا ہاتھ پکڑے وہ حکمیہ انداز میں بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں دادی کے پاس سوں گی۔ حجاب اس کے ہاتھ پکڑنے سے خوفزدہ ہو گئی، جبکہ ابراز نے اس کا جواب سن کر گرفت صحت کر لی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دادی بولی، حجاب بیٹے، اس طرح شوہر کے جائز حقوق سے انکار نہیں کرتے، فرشتے ساری رات بدوائیں دیتے ہیں، جانتی ہو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جس میں علیحدگی ہوتی ہے۔ نہ ماں باپ سے رشتہ ٹوٹتا ہے، نہ بہن بھائی سے، لیکن میاں بیوی کا جتنا رشتہ نازک ہے اتنا سنبھالنا مشکل ہے۔ جب شوہر بلائے تو حکم ہے، بیوی سارے کام چھوڑ کے اس کا کہا پہلے مانے۔ اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے، شوہر کا کمرہ ہی آپ کا کمرہ ہے اور شوہر کے حقوق آپ پر فرض ہیں۔ دادی نے پیار سے حجاب کو سمجھایا، اس کی کیفیت سے وہ واقف تھے، جبکہ حجاب کا جہاں منہ لٹکا وہیں دل میں خوف جاگا اور ابراز ان کی تفصیل سن کر جی جان سے فدا ہو گیا۔ دادا روز آپ کے پاس 1 گھنٹہ چھوڑ جایا کروں گا، اس طرح بس شوہر کے حقوق بتانا۔ خبردار دادی، جو فرائض بتائے ویسے ہی کام دماغ خراب کرتی ہے۔ اچھا دادو، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، جلدی ہی آپ کو گڈ نیوز دوں گا۔ وہ بلا خوف اور شرم دادی سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا لے گیا۔ ابراز نے کمرے کا دروازہ لات مار کے بند کیا اور حجاب جیسے اس نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا بیڈ پر پٹھا، جاہل انسان، بے شرم، گھٹیا کافر۔ وہ دادو کے روم سے نکلتے ہی چیخنے لگی تھی، ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ ابراز نے تنگ آ کر اس نے کندھے پر اٹھا لیا، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ پھر سے اپنی زبان سے مسلسل اس پر وار کر رہی تھی۔ جتنا بولنا ہے بولو پارسا بی بی، انفیکٹ گالیاں دینی ہیں وہ بھی دو، آئی ڈونٹ کیئر۔ آج تمہارا رونا بلکنا بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ دادی کے روم میں جانے کی جو حرکت تم نے کی وہ معافی کے قابل نہیں۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کے وہ اس پر جھکتے ہوئے کہہ آلودہ نظر سے نوازا، سخت لہجے میں بولا۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پوری کھل گئی، اس کی بات کا مفہوم صاف سمجھ گئی۔ آج وہ اس کی نہیں سننے والا۔ تم نے مجھے نکالا تھا اور بے عزت کیا تھا سب کے سامنے۔ حجاب سے خوفزدہ ہوتی اتنی دھیرے سے بولی کہ بمشکل وہ سن پایا۔ لہجے میں بچوں سے معصومیت اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ اور تم نے جو مجھے درس دیا تھا اس کا کیا؟ سرد لہجے میں اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلا گیا۔ وہ تم ڈیزرو کرتے تھے،
وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی، لیکن ابراز کو اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دی۔ حجاب تاثیر، تم نے مجھے پاگل کیا تھا، پل پل میری اجازت کے بغیر میری سوچوں بقابض ہی۔ تمہارے ساتھ چاہ کر بھی میں کچھ برا نہ کر سکا، لیکن تم نے خود اپنے ساتھ برا کیا، اپنی بربادی کی تم خود ذمہ دار ہو۔ مجھے بھی کوئی افسوس نہیں، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، ساری زندگی کے لیے تم دیکھو کہ ابراز حیات کیسے اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جہاں اپنے دل کا حال بتا کے وہیں اسے اپنی عزت سے نوازا جو ابراز کے غصے میں وہ سب کی نظروں میں کھو چکی تھی۔ حجاب نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں پھیر لی۔ اس کا دل کسی بلی کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ ابراز اس پر جھکا کھڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر ہلکا سا اس کا گال چوما۔ نہیں، حجاب تیر کی تیزی سے پیچھے ہوتی چلائی۔ حجاب، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ غصے میں اس کے دماغ کی نسیں تک واضح تھی۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر بر پڑ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ حجاب چلائی، نفرت ہے تم سے، تم آئے نہ قریب، میں تمہیں بددعائیں دے دے کر مار دوں گی۔ ابراز نے ایک نہ سنی پاس بیٹھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب بکو، دیکھو پلیز میرے قریب نہیں آنا، تم نشئی ہو، دور ہو مجھ سے، کراہت آتی ہے تم سے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ابراز کے ہاتھوں پر ناخن سے کھرچنے لگی۔ ابراز اس کا لمحہ پہ لمحہ بڑھتا پاگل پن دیکھتا رہا، جو مزید اسے غصہ دلا گیا۔ تم نے کہا تھا نا، حرام رشتے بناتا ہوں، آج حلال بناؤں گا۔ تم حجاب تاثیر میری نہ محبت کے قابل ہو نہ نفرت، نہ جانے کیوں چاہ کر بھی نہ تمہیں ذہن سے نکال سکتا ہوں نہ نفرت کر سکتا ہوں، لیکن آج اس حلال کا مزہ ضرور چکھوں گا۔ آخر تمہارا حق بھی تو دینا ہے۔ وہ صفاقی سے ہنسا، سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس نے حجاب کو اپنے حصار میں لیا اور روم کو روشن کر دی، لیمپ کو ہلکی روشنی بھی بجھا دی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں گیلے گالوں سے چپکی ہوئی تھی، سرختی سوجی آنکھیں کھولے وہ کمرے میں پھیلا اندھیرا دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی میں چھا چکا تھا۔ دل کا درد پل پل مزید بڑھتا جب اپنی بربادی کا احساس ہوتا۔ آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کا منظر یاد آتے اس کا دماغ پھٹنے لگتا، کروٹ لیتے اس کی نظر ابراز پر پڑی جو دنیا جہاں سے بے نیاز پرسکون نیند میں تھا۔ حجاب کا دل چاہا اپنے جلتے دل کی طرح وہ اسے بھی جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اٹھی، اسے یکدم کمرے میں وحشت ہونے لگی، سانس لینا دشوار لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی بالکنی میں جا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھانے سے اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے جا لگا۔ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ بھاگتی ہوئی ٹیرس پر آگے جہاں نیلا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اور تیز چلتی بارش نے موسم کو مزید حسین بنا دیا، لیکن یہ خوشگوار موسم بھی اس کے دل میں جلدی آگ نہ بجھا سکا۔ وہ اپنے بازو چہرے کو ہاتھوں سے بری طرح رگڑنے لگی۔ ابراز حیات کا لمس اسے دہکتے انگاروں کی مانند اپنے جسم پر چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ابراز جو اس کی چیز سن کر اٹھا تھا، اسے اس طرح بارش میں بھیگتے اور چہرے کو رگڑتا دیکھ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے پل پل ضد دلا رہی تھی۔ ہاں، پاگل ہو گئے ہیں، تم نے مجھے کر دیا ہے، سب ختم ہو گیا، سب برباد کر دیا تم نے مجھے، میں تو پاک تھی۔ تم جیسا شخص میرا نصیب کیوں بنا؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ میرا کون سا عمل مجھے برباد کر گیا؟ تم کیوں آئے؟ تم مر کیوں نہیں گئے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کیوں؟ بولو۔ ابراز کا بڑھتا ہاتھ جھٹک کر اس کی شرٹ پکڑ کے چیخ پڑی، اسٹاپ اٹ! نشئی ہوں، آوارہ ہوں، بڑے سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا یکدم چپ ہو گیا۔ ایک نظر حجاب کا ڈال کر سر نفی میں ہلایا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے صحیح کہا ہے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنے ازلی سرد لہجے میں بولا، لیکن حجاب وہ کہاں اپنے ہوش میں تھی؟ اس کے جھنجھوڑنے سے وہ اپنی حواس کو اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ابراز یکدم دنگ رہ گیا، پھر سنبھلنے پر تیر کی تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا۔ اسے لٹا کر ابراز نے فوراً نظر ارد گرد دوڑائی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا فون نظر آیا۔ تیزی سے فاصلہ طے کر کے اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ سارا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز کم فاسٹ۔
سارہ کو اس کی آواز سے اس کی بڑھتی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیوی کو باپ کے ہارٹ اٹیک کا سنتے ہی شاک لگا۔ اب کیا کروں، ہوش میں نہیں آ رہی، وہ ایک ہی سانس میں بولتا۔ سارہ کو بے احساس دلا گیا، معاملہ پیچیدہ ہے، اوکے ریلیکس، اسے جلدی ہسپتال لے آؤ، دیر نہ کرو۔ سارہ کی بات سن کر فوراً فون کاٹا، اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ وہ خود نہیں جانتا یہ لڑکی کیوں ہر بار اس کے سامنے ایک نیا امتحان بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ آج بھی اس نے ابراز حیات کو صبح کی روشنی میں تارے دکھا دیے۔ برس تھی، بارش میں وہ کیسے ہسپتال پہنچا تھا وہی جانتا ہے۔ کتنی ہی بار اس کی گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اس کا خود بازو ابھی درد کی شدت سے جل رہا تھا، ماتھے پر ابھی بھی ایکسیڈنٹ کا ہلکا سا کٹ موجود تھا جسے بڑھنے میں ابھی وقت ہے، لیکن حجاب اسے وہ کیسے سنبھالے؟ اسے شدید طرز عمل کی اس سے امید نہ تھی۔ شی از فائن، اسے انجیکشن دے دیا ہے، باقی دوائی لکھ دیتی ہوں، ٹائم سے دیتے رہنا، اسے فیور بھی ہے۔ سارہ نے آغا ابراز کو اطلاع دی جو کب سے پریشان کھڑا ونڈو سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ سارہ کی بات سن کر جہاں اس کی جان میں جائیں وہ جان میں جان آئی۔ اگلے سوال پر اس کا دل چاہا سارہ کا گلا گونڈ دے۔ ویسے شادی کی بہت بہت مبارک ہو، لیکن یاد آیا تم نے کہا تمہارے سسر کو اٹیک ہوا ہے۔ ہاں، بس ہوشی کنٹرول ہی نہیں ہوئی۔ بلا جو سر سے ٹلی، ابراز نے نارمل سے انداز میں کہا۔ آخر میں وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، اسے اس وقت کسی کا بات کرنا صحت کو زیادہ کر رہا تھا کیا؟ سارہ جو اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکی پوچھا، کچھ نہیں، اور ہاں حجاب کو نہیں بتانا ورنہ یہی ماتم شروع کر دے گی۔ احسان کرنے والے انداز میں جواب دے کر وہ اندر حجاب کے پاس چلایا۔ ابراز کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ سارہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی گئی اور حجاب کے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکال دی۔ بیوی پاس نہیں ہوتی تو موڈ خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اس کی گہری نظریں حجاب کے بے خبر وجود پر تھی، جہاں یہاں لاتے ہوئے بھی اس کی کوشش تھی حجاب کا چہرہ کور ہے۔ یاد آیا تم ڈنر کیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ابراز کو اچانک یاد آیا، وہ حجاب پر سے نظریں ہٹا کر بولا، اسے یاد تھا وہ شادی ہال میں اسے مبارکباد دے کر جلد ہی نکل گئی تھی۔ ہاں، وہ ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ ابراز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سارہ نے جو دوائی لکھی تھی وہ اس نے کمپاؤنڈر سے کہہ کر منگوائی، جس کے آتے ہی وہ دوائی لے کر سارہ کی ہدایت کے مطابق حجاب کو گھر لے آیا۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ تجھے کس نے کہا ہیرو بن کے اس کے ساتھ بارش میں نہا؟ ابراز نے حجاب کو گھر لاتے ہی ملازمہ کے ذریعے دادو کو بلا کر اس کی طبیعت خرابی کا بتایا کہ بارش میں بھیگنے سے بحال ہو گیا۔ دادی، آپ کی بہو کا حکم تھا بارش میں نہانا۔ ابراز ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو تھا۔ اس نے حیات صاحب سے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد وہ خود ہی آفس کا چکر لگایا کرے گا۔ انٹرسٹ اسے خاص ابھی بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ، ابراز ہیئر برش رکھ کے پیچھے مڑا، حجاب سے ہم بھی چاہیے۔ حجاب نے نفرت سے اسے دیکھا، منہ پھیر لیا۔ ابراز مسکراتا ہوا جی جان سے اس کی ادا پر مر مٹا۔ دیکھا دادی، آنکھوں سے اشارے کا ہی ہر بات دادی کو بتانا ضروری ہے۔ دادی، آپ کو تو پتہ ہے کچھ باتیں میاں بیوی کی پرسنل ہوتی ہیں۔ وہ اس کی نفرت کا جواب محبت سے دیتا اسے تبا گیا۔ نظریں ابھی بھی اس کے زرد چہرے پر تھی۔ کل سے آج کے مقابلے میں وہ اسے کافی کمزور لگی کیا ہوتی؟ دادی نے اینک درست کر کے اپنے پوتے کو دیکھا، وہ تو لفظ پرسنل پر اٹک گئی۔ اس سے پہلے ابراز اپنا سر تھامتا دادی نے اسے سنایا، اور تو تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کی خدمت کر، دیکھ نہیں رہا بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ابراز تو جیسے بیٹھا اسی کام کے لیے تھا۔ دادی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی صحت گرفت میں قید کر لیا۔ حجاب جو آنکھیں مندے اس کے نظر کو نظر انداز کیے لیٹی تھی، اس لمحے سے سلوک اٹھی۔ میں تو تیار ہوں، آپ اپنی چہیتی سے پوچھئے، خدمت کا موقع دیں گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دل جلانے والے انداز میں مسکرایا۔ حجاب نڈھال ہو گئی، لیکن اسے سخت گرفت سے آزاد نہ ہو سکے، جبکہ دادی اب حجاب کے پیچھے پڑ گئی۔ کیوں نہیں دے گی؟ ہم تو ترس جاتے تھے، شوہر ایک گلاس پانی کا بس اٹھا کے دے دے۔ دادی نے حسرت سے کہا، جیسے کاش ایک دفعہ پانی پلا کر شوہر جنتی ہوئے۔ آپ ان جیسے مردوں کو نہیں جانتی، ان کے دکھانے کی اور کھانے کے اور دانت ہیں، یہ کبھی نہیں بدل سکتے، خدمت کیا کریں گے؟ حجاب نے ایک نظر سے اسے نوازا۔ بالکل صحیح کہا دادی، ان محترمہ نے مرد کبھی نہیں بدلتے،
شادی سے پہلے بھی بس شادی کا شوق ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی بس ایک یہی شوق ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا، ایک آنکھ دبا کر بولتا، حجاب کا رواں رواں چلا گیا، اللہ کرے تم مر جو۔ وہ دانت پیستے بڑبڑائی، قسم کھائی ہے تمہیں ساتھ لے کر مروں گا جانے من۔ وہ بھی شیطانی انداز میں بڑبڑائی، یہ کیا خوشبو سکاری ہو۔ دادی نے ان کے ہلتے ہونٹ دے کر دونوں کو دیکھتے کہا، دادی میں 1 گھنٹے میں نکل جاؤں گا، تب تک موقع دے بیوی کی خدمت کروں، آپ کو دیر نہیں ہو رہی، ظہر کی اذان ہو گئی ہے۔ راضی نے انہیں بھیجنے میں عافیت سمجھی، تو خیال رکھے گا؟ دادی اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جی دادو، اس میں تو ایکسپرٹ ہوں، فخریہ انداز میں کہتے اس نے حجاب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چھوڑنے کی دیر تھی کہ حجاب نے اپنا ہاتھ کمفرٹر کے اندر چھپا لیا۔ اس کی یہی حرکت ابراز حیات کو پاگل کیے دیتی۔ اب بھی حجاب راضی کی اس حرکت نے ابراز حیات کی آنکھوں میں پد کی ایک جوت جلائی۔ دادو نے آبرو اچکا کے اسے دیکھا، کچھ نے۔ دادو حجاب کو خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آئی۔ اس نے دادو کو ہاتھ پکڑنا چاہا، اسی وقت ملازمہ آ گئی۔ دادو نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز نے بھی اٹھ کے ملازمہ سے سوپ سے بڑا باؤل لیا جو اسی نے منگوایا تھا۔ وہ قدم اٹھا تھا، اس کے بیڈ کے پاس کیچڑ پا بیٹھا جو صبح سے اس نے رکھوائی تھی۔ حجاب اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کا بھوک سے برا حال تھا تو یہاں وہ چاہ کر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، لیکن انا ہے نا۔ ابراز نے سوپ سے بڑا چھوٹا سپون اس کے آگے کیا تو حجاب نے منہ پھیر لیا۔ پی لو بیبی، یہ باؤل اور سپون ڈیٹول سے دھلوا کر لایا ہوں، میرے ہاتھ بھی صاف ہیں، سیف گارڈ سے دھو کر آئے ہو، پاکستان کا نمبر 1 سوپ۔ دلکشی سے مسکراتا وہ اپنی نظروں سے اسے جان لینے کے در پر تھا۔ مجھے گورا مت کرو، کسی دن اندھا کر دوں گی، اسی انگلی سے وارن کرتی کچا چبانے کو تھی۔ ابراز نے سپون واپس باؤل میں ڈالا، چلو اسی بہانے خود سے چھو گئی تو مسکراہٹ دباتا وہ مسلسل اسے چھیڑا تھا، مجھے سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ رو دینے کو تھی، لیکن ابراز نے ایک پل کو اس دشمن جان سے نظریں نہیں ہٹائی۔ پھر میرے سکون کا کیا جو تمہیں بے سکون کر کے آتا ہے؟ دیوانہ وار اسے تکتے وہ حجاب تاثیر کو تانگ کر کے مسلسل ضبط آزما رہا تھا۔ اچھا چلو بس سوپ پی لو، میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آتی دیکھ ابراز سنجیدگی سے بولا، پکا؟ وہ بچوں کی معصومیت سے التجا کر رہی تھی۔ بٹ میرے ہاتھوں سے یقین مانو، کل سے شراب کو۔ کہتے کہتے اس نے سپون بڑھایا۔ اس دفعہ حجاب نے چپ کر کے سوپ اس کے ہاتھوں سے پیا، لیکن ابراز حیات وہ تو خود پر حیران تھا، وہ کیوں اسے تفصیل بتا رہا تھا، کیوں خود کو پروو کر رہا تھا اسے سوپ پلاتے۔ وہ ابھی بھی حیران تھا۔ حجاب جلدی سوپ ختم کرنے کے چکر میں تھی، سامنے بیٹھے شخص کی نظر اسے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ سکون بڑا سانس ہارچ کرتی اٹھ بیٹھی اور بامشکل وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا ماں کا اس نے سب شکوے صرف اللہ سے کیے، اور نماز کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بناتے اس نے غور کیا تھا، گھر کا سارا کام نوکر ہی کرتے، انفیکٹ کھانا تک وہی بناتے۔ اسے بہت حیرت ہوئی، اسے یاد نہیں پڑتا برتن کے لیے بھی امی نے کبھی کوئی ماسی رکھی ہو، صرف گھر کی صفائی کے لیے ایک تھی، باقی سارا کام ثنا اور وہ خود مل کر کرتی۔ شام تک وہ دادو کے پاس ان کے روم میں رہی، عشاء کی نماز بھی اس نے وہیں پڑھی۔ پھر ڈنر کا ٹائم ہوتے ہی وہ دادو کے ساتھ نیچے آ گئی، جہاں سب ڈنر شروع کر چکے تھے، اور حیرت کی بات آج اس کے سسر بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار حجاب نے انہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ سب کو سلام کرتی دادی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ حیات صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا، وہ ان کی سوچ سے بڑھ کے خوبصورت تھی۔ جی ٹھیک ہوں، حجاب نے نارمل سے انداز میں کہہ کر اپنے پلیٹ میں چاول لیے۔ حجاب نے ایک نظر ٹیبل کے گرد بیٹھی ماں بیٹی پر ڈالی، پپیہا ساڑی پہنے، فل میک اپ، چہرے پر ملے چھوٹے چھوٹے لے رہی تھی جیسے کھانے کا پروگرام کہیں اور ہو۔ مہوش بھی ہنوز یہی عمل دہرا رہی تھی، دل مار کا کھانا کھا رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو گیا؟ ابراز نے اپنا کوٹ اتار کر حجاب کی چیئر پر لٹکا دیا، خود آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حجاب نامحسوس انداز میں دور کھسکی، بیبی سنبھال کر گر نہ جاؤ، اور شوہر آیا ہے، گھور کے آ رہی ہو جان، کھانا نکال کر دو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے کھسکنے پر چوٹ کر دیا، ساتھ نیا آرڈر جاری کیا جو حجاب کو تپا گیا۔ مجبوری تھی، وہ یہاں اپنا منہ بھی نہیں کھول سکتی تھی۔ اس نے صرف جی کہا اور پلیٹ میں اس کے لیے چاول نکالنے لگی۔ وہ بیبی میں سبزی نہیں کھاتا، اور اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا، جبکہ
حجاب اس کی پل پل بڑھتی بے باکی دیکھ اپنی قسمت میں ماتم کر رہی تھی۔ تیری بیٹی ہے کیا جو بی بی کہہ رہا ہے؟ دادو اس کا بی بی کہنا ناگوار گزرا۔ فبیہ میں بھی کوفر سے بیٹھے دل مار کر کھانا کھا رہے تھے، انہیں اس بحث میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی جلدی آ جائے گی دادو۔ ابراز کی بات سے حجاب کا چہرہ پل بھر میں سے ہو گیا، اب تو مر کر بھی وہ اس کے لیے اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ تم لے لو، مجھے الرجی ہے۔ ابراز کا سرخ چہرہ پڑتا دیکھ بامشکل اپنا کہہ کر روک پایا۔ اسے تانگ کر کے نہ جانے کیوں وہ پرسکون ہو جاتا۔ یہ سچ تھا، اس کے آنے سے ابراز کو اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر خود نکالنے لگا جب اس کا خوشگوار موڈ مہوش کی بات سے پل بھر میں غارت ہو گیا۔ اس نے سرو کرنے کو کہا ہے، کھانے کے لیے نہیں کہا۔ اپنے کان کھلے رکھا کرو، زبان بند۔ مہوش کے کاردار الفاظ نے ابراز کی پیشانی پر بل نمایا کہ تم سے کس نے مشورہ مانگا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹاک ہر لائک دس۔ وہ غصے سے چلا، اس کی آواز سے جہاں جاب کانپی تھی وہیں حیات صاحب نے سر تھاما تھا۔ دادی بھی بدلتے ماحول سے پریشان ہوگی، تم اس کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو اس نے؟ مہوش اپنی جگہ سے اٹھ کر چیختی، اس کی آواز اس قدر بلند، انداز ایسا تھا کہ حجاب کو وہ کوئی سائیکو لگی۔ شٹ اپ، وہ بات ختم ہو چکی ہے، سمجھی؟ آئندہ اس لہجے میں میری بیوی سے بات کی تو یاد رکھنا۔ ابراز داڑھا اس کے دماغ کے نسیں تک واضح ہونے لگی۔ مہوش فبیہہ نے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ تو اس وقت جنونی بنی ہوئی تھی۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو، اس کے لیے تم مجھ سے لڑو گے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو، وہ ایک لفظ نہیں کہتی تم سے، تم چڑ دوڑتی ہو۔ راز نے تیز لہجے میں کہہ کر آواز نیچی رکھی، وہ بمشکل خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ پل بھر میں وہ اس کا موڈ کافی آف کر چکی تھی۔ شی از بلڈی، وہ دانت پیستے چلائی، اناف۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی بلند آواز سے حجاب کیا مہوش تک کانپی۔ فبیہہ اور دادو نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا، جھگڑا ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں۔ ابراز ہمیشہ بگڑتا ماحول دیکھ بات سنبھال لیتا، لیکن آج وہ خود آپے سے باہر ہو گیا۔ ڈیڈ، اگر آج ساتھ یہ پارٹی میں گئی تو صبح کے فلائٹ سے میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان چھوڑ دوں گا، کوئی میرے پیر بھی پڑے، واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ بلند آواز میں اپنا حکم سنا دے۔ اس نے چمچ دور پھینکا جو اس کی عادت تھی، اب وہ حجاب کی طرف مڑا، تمہارا پیٹ بڑھ گیا؟ لہجہ ویسا ہی سر تھا، جی جی۔ اس کا رواں کانپ رہا تھا۔ ابراز کو لگا ابھی وہ رو دے گی۔ اٹھو، اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا کیونکہ وہاں بیٹھے ہر شخص کو اس کی بات سنتے ہی سانپ سونگھ گیا۔ حجاب کو آج سے پہلے ابراز سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ رات کو اس نے ابراز کے حکم پر کھانا تک کھایا۔ ملازمہ سے کہہ کر ابراز نے دونوں کے لیے کھانا منگوایا۔ وہ پوری رات اس کو دیکھتے ہی سوئی بھی، ایسے ڈر کے کہیں اس کو نہ سنا دے۔ آج پہلی دفعہ وہ ابراز سے اتنی خوفزدہ ہوتی، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی وہ جان گیا تھا حجاب اس سے خوفزدہ ہے، اس لیے اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پر دل سے لگایا۔ بیبی، تمہیں تھوڑا کچھ کہا ہے؟ سو جاؤ، میرا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حجاب میں ہمت نہیں تھی ہاتھ چھڑوائی، اس لیے چپ چاپ آنکھیں موند گئی۔ صبح وہ ڈرائیور کے ساتھ یونی آ گئی۔ تب ابراز سو رہا تھا، لیکن حجاب نے دادو کو جانے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اب وہ یونی آ کر سوچے تھے ابراز اسے بنا بتائے آنے پر ڈانٹ نہ دے۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں بیبی، صبح سے تمہیں دیکھا نہیں، دن ہی نہیں گزر رہا۔ ابراز کی کال اسے یونی میں رسیو ہوئی جویریہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ صبح سے اس نے جو ابراز نامہ سٹارٹ کیا وہ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اوکے حجاب کا اوکے سنتے ہی وہ دوسری طرف سے کٹ گیا۔ ابراز کا انتظار کرنے کے بجائے حجاب ڈیفینس سینٹرل لائبریری کی طرف نکل پڑی۔ اسے کچھ بکس چاہیے تھی جسے لینے کے لیے وہ جویریہ کے ساتھ پیدل ہی چل دی۔ باجی میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ حجاب اور جویریہ پیدل چل رہی تھی کہ ان کی نظر ایک خواجہ سراپا پڑی جسے دو لڑکے بری طرح مار رہے تھے۔ اسے پیر سے ٹھوکر مار کر گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بابے چل، بول رہا ہوں چپ چاپ چل، نہرے کیا دکھا رہا ہے؟ تیرے جیسے مفت میں مل جاتے ہیں، چل۔ وہ پتلا سا معصوم سا لگا تھا۔ جویریہ کو اس حالت میں اسے دیکھ کر رونا آ رہا تھا، جبکہ حجاب کا دل خود اس معصوم کے لیے رو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ سب لوگوں کو پتھر بنا دیکھ خود بھی پتھر بن گئی۔ حجاب چلو اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جویریہ نے حجاب کا ہاتھ پکڑا، وہ اس طرف قدم بڑھانے لگی، لیکن بڑھا نہیں پائی کیونکہ اس کے قدم حجاب کے آگے نہ بڑھنے سے وہ ہی رکی۔
پاگل ہو، دیکھ نہیں رہے کوئی بھی نہیں چاہ رہا اس کی ہیلپ کو، ہم گئے تو ہمیں بنا۔ حجاب نے غصے سے اسے کہا ہم جائیں گے تو باقی سب بھی خود آ جائیں گے، بس کوئی شروعات کرے۔ جویریہ نے اسے ہمت دلائی، تم پاگل ہو گئے ہو، چپ چاپ چلو میرے ساتھ، یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ حجاب اس کا ہاتھ پکڑ کے سب نے ساتھ کھینچے جا رہی تھی۔ جویریہ کو آج اس کی سوچ اور عمل پر افسوس ہوا، اور بہادر تو وہ بھی نہیں تھی کہ اکیلی چلی جائے، اس لیے خاموش رہی۔ جویریہ جو اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک کار پر پڑی جو اسی خواجہ صاحب کے پاس آ کر رکی۔ ایک آدمی اس میں سے نکلا جس کی پیٹھ جویریہ کی طرف تھی، اس نے جھک کے خواجہ صاحب کو اٹھایا۔ جویریہ کی آنکھوں سے پل پل یہ منظر دور ہوتا جا رہا تھا، اس کی نگاہوں سے اتنا دور ہو گیا کہ اب وہ لوگ اسے نقطے کی شکل میں واضح ہو رہے تھے۔ حجاب دیٹس ناٹ فیئر، لائبریری کی سینے چڑھتے وہ اس سے ہلکی سے بولی، چہرے کے عذاب اوکے بیبی میں وہی آ رہا ہوں، ابراز نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ شاید اب اچھے موڈ میں تھا، لہجے میں غصے کی کوئی رمق نہیں تھی۔ جویریہ اور حجاب دونوں بکس لے کر باہر آ گئے، ابھی وہ گیٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ان کے آگے ابراز کی کار آ رکی۔ ابراز نے کار کا شیشہ نیچے کیا تو نقاب میں ملبوس حجاب جویریہ کے ساتھ کھڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ حجاب کو اس کے ساتھ جویریہ کے سامنے گھورنے پر شرمندگی نے آن گرا۔ السلام علیکم ابراز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جویریہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ٹھیک سالی صاحبہ، اور بیٹھو، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں؟ ابراز نے حجاب سے نظریں ہٹا کر جویریہ سے کہا، نہیں ابراز بھائی، بس یونہی تک کر دے شور۔ جویریہ بیک سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، حجاب نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ ان کے بیٹھتے ہی ابراز نے کار سٹارٹ کر دی۔ ابراز بھائی، ویسے دکھ ہے آپ کی سنگت کا اثر نہیں ہوا حجاب پر؟ جویریہ کے طرز سے جہاں حجاب سلجھ اٹھی وہی ابراز مسکرایا، یہ کہو مجھ پر اس کی سنگت کا نہیں ہوا؟ ابراز نے ایک بھرپور گہری نظر سے حجاب کو نوازا، نہ ہی ہو۔
جبیریہ کی بڑبڑاہٹ سن کر حجاب صبر کا گون پی کر رہ گئی۔ وہ کل یونی میں اس کی عقل ٹھکانے لگائے گی، یہی سوچ کر اس نے جبیریہ کو نظر انداز کیا۔ بس بھائی یہیں تک، تھینک یو ابراز بھائی۔ یونی کا گیٹ آتے ہی جبیریہ باہر ہی اتر گئی، کیونکہ باہر ہی پوائنٹس کھڑے تھے۔ آلویز ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بکار آگے بڑھا گیا۔ بہت مسکرا رہے تھے، اس کے سامنے تمہارے چچا کی بیٹی لگتی ہے جو اس کے ڈرائیور بن رہے تھے، میں کیا آپ نہیں کرتی اسے؟ حجاب جو کب سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی پھٹ پڑی، جبکہ ابراز تو اب تک حیران تھا، اس کے غصے سے اتنا ڈر گئی کہ لینے آنے کے لیے منع بھی نہیں کیا۔ کل تم مجھ سے ڈر گئی؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اپنے نزو کو حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی، اتنا گھوٹے کیوں ہو سامنے دیکھو۔ حجاب تو اس کی نظر سے تب جاتی جو آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے اسے گھوٹا۔ اپنی ملکیت کو کون نہیں گھوٹا، ڈٹائی سے جواب آیا۔ بدتمیز بے حیا بے شرم، حجاب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بھی کہاں سر پھوڑ ہی تھی، بے شرم نے بھی کبھی شرم کی ہے بھلا؟ حیادار زمانے کا میں گنہگار انسان ٹھہرا، پرہیزگاروں سے تو ہاتھ سے پرہیز کیجیے۔ ابراز اسے دیکھتے شیطانی سے مسکرایا جو اسے اپنی آنکھوں سے گھورتی اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ کیسے انسان ہو، فلرٹ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، دھمکا کر شادی اور زبردستی کر کے خود کو معصوم سمجھتے ہو، اور جبیریہ کی بچی کو صبح دیکھوں گی میری سنگت میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ کا شکر ہے تمہارے تہاں کافر نہیں۔ وہ جبیریہ کا سارا غصہ اس پر نکال کر غصے سے چیخی۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں زمانے میں، فکر تو وہ کرے جن کے گناہ ابھی تک پردے میں ہیں۔ مسکراہٹ دباتے سکون سے جواب دیتا وہ اسے بے سکون کر گیا۔ حجاب اپنے غصے کو دباتے خاموش بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کی منتیں کرے، تنگ بھی کرے، تب بھی وہ نہیں بولنے والی۔ بیبی تم سے جڑے ہر رشتے کی عزت کی ہے میں نے اور کروں گا۔ آفر تم کرو یا میں، بات ایک ہی ہے۔ وہ بائی کہہ کر گئی ہے، مجھے اندازہ لگا لو اس رشتے کو نبھایا ہے میں نے۔ ابراز نے اس کی چپ محسوس کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے امی کے گھر ڈراپ کر دو، میں آج وہیں رہوں گی۔ حجاب نے کچھ دیر بعد منہ کھولا، لیکن اس کی فرمائش سن کر ابراز کو وہ چپ سی لگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ حجاب اس کا مطلب سمجھ کر آگ بگولا ہوگی، ڈوب مرنا، صاف جواب آیا۔ بیبی تم بھول رہی ہو، ہم نے قسم کھائی تھی ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، دوزخ میں بھی ساتھ جائیں گے، یاد ہے نا؟ آنکھ دبا کر کہتا وہ حجاب تاثیر کو کہ تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ابراز اور حجاب دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں لاؤنج میں حیات صاحب بیٹھے نظر آئے۔ حجاب انہیں سلام کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے سرد لہجے میں کہا، زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب سلام نہیں کروں؟ حجاب نے ناسمجھی سے ابراز کو دیکھا۔ کمرے میں جاؤ، اس دفعہ لہجہ چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے تھا۔ حجاب اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ حیرت زدہ رہ گئی۔ پل میں ماشا، پل میں تولا، لیکن حجاب نے بحث نہیں کی، چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ حیات صاحب نے حجاب کے جاتے ہی ابراز کی طرف دیکھا جو ان پر سخت نگاہ ڈالے نہ جانے کب ان کے سامنے آ بیٹھا۔ آنکھوں کی سختی اس کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا، وہ چہرے پر چٹانوں سے سختی لیے ہوئے تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں تو یاد دلا دوں، مام سے بھی کہا تھا، میری بیوی کوئی شو پیس نہیں جسے گھر میں سجانے کے لیے لایا ہوں، اور کل کی میری دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی، میں اپنی بات پر عمل کرنا جانتا ہوں، سو یہ اپنی نظریں قابو میں رکھے۔ میں مہمان بنتے وقت لحاظ نہیں کرتا سامنے کون ہے، میری بیوی کہتی ہے نشے میں لکھتا نہیں مجھے سامنے باپ ہے یا دشمن۔ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سناٹا لہ جاتا جس نے حیات صاحب کو پل بھر کے لیے ہلا دیا۔ سانس لا کر کیا خود کو سنبھالتے وہ نارمل لہجے میں گویا ہوئے۔ انہیں معلوم تھا ان کا غصہ ابراز کے غصے کو اور ہوا دے گا جس میں ان کا خود کا نقصان ہے۔ وہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتے، جبکہ ابراز ان کی بات سن کر زخمی سا مسکرایا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ڈیڈ، 50 لاکھ کا کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اب میں بیوی والا ہوں، کیا مجھے اس کے لیے بھی آپ کو بتانا ہوگا؟ یا ڈیڈ آپ ہی نہ سمجھ کا نہ سمجھ بنتے ہیں، اور شرارت سے کہہ کر آخر میں اس کا لہجہ خود ہی کسی پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ جان کر انجان آنکھوں سے دہکتے انگارے نکل رہے تھے جو اس کے باپ کا وجود جھلسا رہے تھے۔ انہیں اپنی نفرت سے نوازتا اٹھ کھڑا ہوا بیوی کے پیچھے زن مرید بن کے رہ گئے ہو۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کا باپ اس کے پیچھے سے چلایا، نہیں
انہیں تپتا دیکھ ابراز کے رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑی۔ یہ الزام بھی قبول ہے، دلکشی سے مسکرا کر کہتا وہ پلٹا نہیں تھا بلکہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں چلایا۔ اس کا باپ پیچھے سے دانت پر دانت جمائے غصہ کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ ابراز کمر میں آیتوں سے نماز پڑھتا دیکھ سامنے صوفے پر بیٹھ کے آج بھی وہ اپنی زندگی قسمت پسندیدگی پر حیران ہے۔ کیسے حجاب تاثیر اس کی پسند بنی، پھر قسمت، اور اب ہاں اب زندگی وہ کیسے اس کے دل میں سما گئی، وہ خود حیران ہے۔ حالانکہ حجاب تاثیر کے الفاظ اس کی روح جھنجھوڑ دیتے تھے، لیکن نفرت، اے دل کیوں تو اس سے نفرت نہیں کر پاتا، کیوں وہ تجھے ہر بار ٹھکراتی ہے پھر بھی ذلیل ہونے اسی کے پاس جاتا ہے۔ ابراز بےہودی کے عالم میں اسے دیکھے کہ حجاب کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن اسے ڈر بھی لگتا ہے اپنے گناہوں سے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگائے؟ سوچ سوچ کر اس کا جسم بے جان ہو جاتا۔ وہ گناہ گار ہے، گناہ کی دنیا میں اس نے کب قدم جمائے وہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے اکسایا اس کے ماں باپ نے تھا۔ اگر کبھی حجاب کو اس کے ماں باپ کی اصلیت پتہ لگی تو وہ اسے طلاق لینے میں لمحہ نہیں لگائے گی۔ یہ سوچ آتے ہی بے اختیار اس کا دل درد کی شدت سے تڑپ اٹھتا۔ حجاب کے آنے سے پہلے اسے نہ زندگی چاہیے تھی نہ جینے کی خواہش، لیکن اب وہ جینا چاہتا تھا حجاب تاثیر کے ساتھ۔ اب تم نے مجھے گھورا نہ تو میں دادوں کے روم میں چلی جاؤں گی۔ حجاب کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ اسے ایک نظر دے کر اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ لے کر نہانے چلا گیا۔ حجاب کی وجہ سے وہ آج جلدی اٹھ تو گیا تھا لیکن واپس نہیں گیا، نہ جانے کہ اسے بے چینی تھی، اسی لیے وہ ڈائریکٹ اس کی یونی اسے لینے چلا گیا۔ حجاب اس کی خاموشی سے جانے سے پہلے تو حیران ہوئی، پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ ابراز آفس جانے سے پہلے دادوں کے روم میں گیا۔ کل رات اس کی وجہ سے دادو کافی پریشان رہی، اس بات کا اندازہ ابراز بخوبی لگا سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے روم میں آگے انہیں مطمئن کرنے ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ بین تمہارے کبھی نہیں آئی کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ حجاب نے ایک سخت نظر سے نمازا جو اسے آدھے گھنٹے سے تانگ رہا تھا، اب بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ اور شعر پڑھا۔ کیا ہے؟ مجھے پڑھنے دو، پرسوں یہ بک ریٹرن کرنی ہے، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر وہ واپس اپنی بک پڑھنے لگی۔ مجھے بھی پڑھ لو، بہت مزے کا ہوں، اس کے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا۔ آنکھوں میں بے پناہ چاہتی وہ اس کی نظروں سے یکدم بوکھلا گیا۔ ابراز اسے بوکھلاہٹ کا شکار دیکھ جی جان سے مسکرایا۔ حجاب نے سنبھلتے ہی اس کا ہاتھ دور کر کے تھپڑ لگایا اور اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میری دوست کہتے اپنی بات مکمل کر کے اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حجاب نے اپنی غیر ہوتی حالت کو بامشکل سنبھالا۔ یہ شخص پل پل قریب آ کر اسے نئی عزیز سے نوازتا تو ان کے پاس جاؤ نا، میرا سر کیوں رہے؟ اسے خود سے چپکتے دیکھ وہ دانت پس کا بولی۔ جیلس وہ مجھے پتا ہے آج کل تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا اس لیے ناراض ہو، چلو کوئی نہیں، اب سے میرا سارا وقت تمہارا۔ اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے اس کے اندر ابلتے لابے کو ہوا دے چکا تھا۔ سارا دن تو میرے سر پر سوار رہتے ہو، سانس تک نہیں لینے دیتے اور کہتے ہو وقت نہیں دے پاتا۔ مائی پٹ نہیں چاہیے کچھ بھی، جان بخش دو میری۔ وہ اس سے تھوڑا دور کھسک کے بک پھینک کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتی ہو بولی، تمہیں بخش دیا تو میرا کیا ہوگا جانے من؟ اس کے بندے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس پر بوسہ دینے لگا تھا کہ حجاب نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ مجھے پڑھنے دو پلیز، وہ کسی بچے کی طرح معصومیت سے بول کر منت کرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ ابراز کو ہنسی آ گئی، اسے تنگ کر کے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ابراز کو کیا کرو گی پڑھ کے، اب شوہر والی ہو، اور یہ کیا گٹھیا بک اٹھا لائی؟ اس بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو حجاب نے برپا پڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ اس سے بک چھینتی ہو چلائی، بیبی وہ پڑھو جو آگے زندگی میں کام آئے، جیسے زوجین کے حقوق۔ ابراز نے حجاب کا چہرہ دیکھا، کہہ کر لگا جو غصے سے سرخ ہو چکا تھا، شوہر کے سارے حقوق لکھے ہیں، یہ بھی کہ نافرمان بیوی کا انجام کیا ہوتا ہے جو مجازی خدا کے حکم کی پیروی نہیں کرتی۔ ابراز نے اسے احساس دلانا چاہا اسے حجاب کی کیا اپنی فکر تھی۔ اس کی بے اعتنائی دیکھ کر ابراز کا نہ جانے کیوں دل جاتا گٹر میں پھینک دوں گی، فوراً ہی جواب آیا، حجاب کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ ابراز حیا سے نافرمانی کا گناہ بھی اس سے منظور تھا لیکن ہارنا نہیں۔ بیوی مجازی خدا ہوں، میری خدمت کرو گے تو جنت تمہاری
ورنہ میرے ساتھ تمہارا بھی دوزخ کا ٹکٹ کٹے گا۔ ابراز نے بکس میں واپس الجھا دیکھ غصے میں آ کے اپنا غصہ دبا کر وہ لہجے کی سطح پر قابو پا کر مزاحیہ انداز میں بولا اور اس کی بک چھین کر بیڈ پر پٹی، تمہارا تو سالوں پہلے کر چکا ہے، میری فکر نہ کرو، توبہ کر لوں گی اور جا رہی ہوں میں۔ دادو کے روم میں وہ بیٹھ سے اپنی بک اٹھانے لگی، ساتھ بکھرا سامان۔ ابراز کے کان تو دادو کے روم کا سن کر کھڑے ہو گئے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ابراز نے ایک نمبر ملا کے اسے لاؤڈ سپیکر پر لگایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سے شکایت تھی، بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی، کہہ رہی ہے ٹینڈے جیسا منہ لے کر نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ ابراز نے معصومہ انداز میں کہا۔ حجاب تو اس کی حرکت دیکھ بلبلا اٹھے، اس کا دل جہاں پاس پڑا گلدان پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارے۔ بیٹا کیا کرو، حجاب کا زبان ہے اس کی کہ روکتے نہیں، میں خود تنگ آ جاتی۔ حجاب کو پہلی دفعہ نہ جانے کیوں ابراز کے سامنے شرمندگی ہوئی، جبکہ ساس کی بات سن کر ابراز ڈٹائی سے مسکرایا۔ ساتھ ایک طنزیہ نظر حجاب پر ڈالی، اس کی ماں انجان تھی۔ ابراز نے اسپیکر پر رکھا تھا، یہی نہیں محترمہ سے کہا بریانی بنا دو، آگے سے جواب تیری شکل دیکھ کر فرمائش کرتے ہیں، آپ خود بتائیے امی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی لیے میرا دل ہی نہیں کرتا کر رہا ہوں، مجھے کہہ دیے کافر ہو تم، مجازی خدا جیسی شکل نہیں ہے تمہاری۔ یہی نہیں امی، جو کہتا ہوں نہ کرو، سب سے پہلے وہی کام کرتی ہے، اور تھوڑا میں نے آواز تیز کر لی تو محترمہ دادی کے روم میں سونے چلی جاتی ہیں۔ ابراز نے پورے دل کے براس آج ہی نکال دی، اس کی زبان کسی کینچی کی طرح پٹر پٹر چل رہی تھی۔ حجاب کو رونا آ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد اس کی ماں کو حجاب کا خیال ہے، اور وہ بھی صرف دماغ درست کرنے کے لیے۔ حجاب تمہیں ذرا تمیز نہیں، اس طرح شوہر سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے سیکھی ہو؟ ٹینڈے جیسا منہ سامنے ہوتی تو تمہارا منہ میں لال کر دیتی۔ حجاب نے نفرت سے سامنے بیٹھے ابراز کو دیکھا جو آگ لگا کر آپ چپس کھا رہا تھا۔ حجاب نے موقع دے کر اسپیکر سے ہٹانا چاہا، لیکن ہاں یہ قسمت فنگر پرنٹ کوڈ۔ حجاب غصہ پی کر رہ گئی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں حجاب، اب تم نے شوہر کی نافرمانی کی، وہاں کر تمہارے شوہر کے سامنے تھپڑ لگاؤں گی، سمجھی؟ ابراز کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ حجاب سر جھکا کے رہ گئی، اس کی ماں نے سارا برم ختم کر دیا، اور ابراز جو کہے وہ کیا کرو، شہزادو جیسا شوہر ہے، کیا خرابی ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو قدر ہوگی۔ اب تمہاری شکایت نہ آئے، اور بات بات پر کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو؟ اس بچے کو بھی پریشان کری ہو، آپس کا جھگڑا آپس میں نپٹاؤ، اعلان نہ کرو، رکھتی فون، کل سیدھا کروں گی تمہیں۔ کال کاٹ کر اس کی ماں نے اس کی جان میں جان ڈالی۔ حجاب اسے قہر آلودہ گھڑی سے نواز کر پھنکاری، ریسیپشن سے پہلے تم نے مجھ سے بات بھی کی نا تو قتل کر دوں گی تمہارا میں۔ وہ بکس سر پر پٹہ کے چادر تان کر لیٹ گئی۔ ابراز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جاگتا رہا، پھر اسے نیند میں جاتا دیکھ آہستہ سے اس کے قریب آئے، اس کا سر احتیاط سے اپنے بازو پر رکھ کے آنکھیں موند گیا۔ آمنہ، ثنا اور اسامہ خوشی سے تیار ہو رہے تھے، آج کافی دنوں بعد وہ اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر کب اتنے دنوں تک وہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، اور یہی حال وہاں تھا۔ حجاب بے صبری سے سب سے ملنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لاکھ کہنے کے بعد بھی ابراز اسے وہاں لے کر نہیں گیا، جبکہ اس کی ماں کا ابراز کے ساتھ بدلتا رویہ دیکھ حجاب حیران بھی تھی اور اداس بھی، اور اداس وہ دادو کے گاؤں جانے سے بھی تھی، جنہوں نے کل ہی اسے جانے کی نیوز دی تھی، اور یہ سب سن کر تو حجاب کا منہ لٹک گیا تھا۔ اب ابراز جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا، اسے یہی لگا تھا وہ دادو کی وجہ سے شریف بنتا ہے۔ وائٹ گھیر دار میکسی میں وہ دوپٹہ گھنگھڑ کی طرح اوڑھے ابراز کے قدم سے قدم ملا کر چلتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سہتے سے تھاما ہوا تھا۔ ارد گرد بیٹھے لوگ انہیں حسرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ حجاب اور ابراز کے جونی فیلوز تھے، کچھ رشتہ دار، انہیں میں کچھ بزنس مین اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے، جنہیں دیکھتے ہی ابراز کا خوشگوار موڈ آف ہو گیا۔ اب ہی اس نے ایک ہاتھ حجاب کی کمر میں حمال کر کے اسے قریب کیا اور قدم بڑھاتے اسٹیج پر بیٹھا۔ پہلے اس نے حجاب کو بٹھایا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر حجاب کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں جگڑا۔ ہاتھ چھوڑو، حجاب نے دھیمی مگر گسیلی آواز میں کہا، جب تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں تو یہ فرض تم پر بھی لاحق ہوتا ہے۔ سکون سے جواب آیا، کیسے ہو بھائی، شادی کے بعد بھول ہی گئے ہو؟
حیات صاحب کے دوست نے اسٹیج پر آ کر ابراز سے کہا اور ایک گہری نظر گھونگھٹ میں چھپے حجاب پر ڈالی۔ کون سا شادی سے پہلے ہماری جان پہچان تھی؟ ابراز کا لہجہ خود بہت الگ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کو زندہ جلا ڈالے۔ مذاق اچھا کرتے ہو؟ اس شخص نے بامشکل خود کی عزت سنبھالی۔ ہمارا مذاق کا رشتہ ہے؟ ابراز کا لہجہ اب بھی سخت تھا، آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ جسے اس شخص کے اندر ابلتے لاوے سے مزہ لے رہا۔ حیات صاحب سے مل لو۔ شخص مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے نیچے مہمانوں سے ملتا ہے۔ حیات صاحب اور آمنہ کے پاس چلے۔ حجاب ابراز کو سمجھنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ کوئی عجیب ہی پہیلی تھا جو اسے لگا وہ کبھی سلجھا نہیں پائے گی۔ بی بی تم پریشان نہ ہو، ان جیسوں کی روز میرے ہاتھوں عزت افزائی ہوتی ہے، پھر بھی ڈٹائی سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ ابراز کو حجاب کا خیال آتے ہی لہجے میں خود بہت نرمی محبت سمٹ آئی۔ تمہاری طرح؟ حجاب نے ترکی باترکی کہا۔ کمرے میں چلو، تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ حجاب کے نفرت کا جواب سختی سے دیکھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اس نے حجاب کو تانگ کرنے کے لیے اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو چھیڑا۔ حجاب اتنے لوگوں کے سامنے بس صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کیوں میرا تماشا بنا رہے ہو؟ حیات صاحب نے حجاب کا لحاظ کیے بغیر اپنے ڈیٹ بیٹے سے کہا جو بڑی بے باکی سے بیوی کی سینڈل میں الجھا شرارہ نکال رہا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ ڈیڈ۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس کے سینڈل سے الجھا شرارہ نکال چکا تھا۔ باپ کو دیکھ کر دنیا بھر کی بیزاری چہرہ سجائے احسان کرنے والے انداز میں ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میرا تماشا کیوں بنائے؟ صرف آنکھوں سے اس کا باپ دھیمی آواز میں داڑا۔ ان کا بس نہ چلتا وہ اپنے بیٹے کو کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ بتایا ہوتا ہے تو گردن اکڑ کے نہیں چلتے۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ انہیں اگنور کرتا، اس سے پہلے اس کی ماں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ابراز بیہیو یور سیلف۔ آمنہ نے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ حیات صاحب کے دوست کے سامنے جو شرمندگی اٹھانی پڑی آمنہ کو وہ نہیں بولی اور وہ جانتی تھی یہ حرکت ابراز نے جان بوجھ کر کی ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ یور ایڈوائس۔ وہ اپنی ماں کا بھی کہاں لحاظ کرتا تھا، اسے باپ سے زیادہ نفرت تو اپنی ماں سے تھی۔ اگر اگلے 10 سیکنڈ میں آپ دونوں گئے نہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے پیچھے جواب دیتے رہنا آپ دونوں، گرجدار آواز میں کہہ کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ حیات صاحب اور فبیہہ ایک ساتھ ان کا حجاب ڈال کر اسٹیج سے اتر گئے۔ کچھ ہی دیر میں حجاب کی فیملی اسٹیج پر آ گئی۔ ابراز گرم جوشی سے ان سے ملا۔ اس کا انداز حجاب کو حیران کر رہا تھا۔ اپنے پیرنٹس پر حکم اور جہاں عزت دینا احترام کرنا، حجاب بس اسے دیکھتی رہے گی۔ آمنہ کے آتے ہی ابراز اسے فیملی کے ساتھ چھوڑ کے اسٹیج سے اتر گیا۔ آمنہ نے ابراز کے جاتے ہی بےتابی سے بیٹی کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ ثنا اور اسامہ بھی خوشی سے اس سے ملی۔ آپی یو آر لکی، ثنا نے حجاب سے گلے ملتے کہا۔ اس ریمارکس پر حجاب بس اس کا منہ دیکھتی رہی۔ بابا کہاں ہیں؟ حجاب کی بات سن کر ثنا بوکھلا گئی۔ وہ چاچو کے ساتھ حیدرآباد گئے ہیں، آج انہیں لوٹنا تھا پر سارے راستے بند ہو گئے، بس اسی وجہ سے آج نہ آ سکے۔ حجاب جو یہ سمجھ بیٹھی تھی بابا مردوں والی سائڈ ہوں گے، ان کے نہ آنے کا سن کر اداس ہو گئی۔ کافی دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی، تب تک جویریہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئی۔ پھر حجاب دادو کے پاس چلے۔ ثنا اور جویریہ کے ساتھ دادو نے اسے اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں سے ملوایا اور اپنی بہو سے بھی جو فبیہہ سے کافی مختلف اور حیادار تھی۔ فنکشن کے اختتام پر ابراز واپس اس کے پاس چلا ہے، کسی سائی کی طرح وہ اس کے ساتھ تھا اور حجاب کا ہاتھ پل بھر کے لیے بھی اس نے نہ چھوڑا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی باری جھمکے اتار رہی تھی، اسے اندازہ بھی نہ ہوا کب ابراز اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ یو ول نیور نو جسٹ ہاؤ بیوٹیفل یو آر ٹو می۔ بے خودی کے عالم میں تکتے وہ حجاب کو ان آنکھوں میں بسا چکا تھا۔ حجاب کا ہاتھ لرز اٹھا، وہ سمجھ گئی تھی ابراز کا موڈ بدل چکا ہے۔ انہیں بھاگنے کو ڈریسنگ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے کہ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظالم حسینہ اب اتنا کیوں تڑپا رہی ہو؟ آج تو روب خوب نکھر کر آیا ہے۔ تو کوئی کاوڑ ہی ہوگا جو تم سے اپنی نظر ہٹا لے۔ ویسے بھی موقع بھی ہے، دستور ہے اور یہ خوبصورت رات بھی ہے، کیوں نہ اب تم بھی کچھ ثواب کما لو، ورنہ فرشتے تمہیں لعنت اور حوریں ساری رات بددعائیں دیں گی۔ حجاب کو خود سے قریب کر کے وہ ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ حجاب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ الفاظ ایسے تھے کہ جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔
ایک وقت تھا وہ لوگوں کو ان کے اعمال یاد دلاتی تھی، اور آج یہ وقت ہے اس کا شور اسی کا حربہ آزما کر اسے آنا دکھا رہا ہے۔ اور ہوا بھی یہی تھا، لاکھ چاہ کر بھی وہ اسے روک نہ سکی۔ اس کی کمر کے گرد ابراز حیات کا گرا مزید تنگ ہو گیا۔ صبح وہ اٹھتے ہی تیار ہو کر جنیا گئی، ابراز کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازے۔ وہ اپنا غصہ نکالی تھی۔ مہوش اپنی کار لے کر نکل چکی تھی۔ حجاب نے سوچا تھا اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی نکل گئی۔ حجاب کو پوائنٹ سے آنا پڑا کیونکہ کار تو گھر میں تھی لیکن ڈرائیور نہیں۔ مہوش سے اس کی ملاقات جونی میں اور ڈنر پر ہوتی۔ آج کل اکثر وہ مہوش کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتے جو جونی میں کافی مشہور تھا۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حجاب نے ایک دفعہ مہوش کو سمجھانا چاہا لیکن سمجھنا تو دور، وہ تو حجاب سے اتنی بیزار تھی کہ دو گھڑی بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ حجاب نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہیلو بیبی، بڑی ظالم ہو، بنا بتائے چلی گئی۔ مشن تیار کر ہی تھی کہ ابراز کی کال آگے صرف جویریہ کی وجہ سے اس نے بے دلی سے کال پک کی، ورنہ جویریہ سے سوال پوچھ کر اس کا سر کھا جاتی۔ جب مس ہو جاتا تبھی ضبط کرتے وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر ہی تھی، میں بھی تو تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ابراز کی بات سن کر حجاب کے گال دہ گئے، شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ میں پریزنٹیشن بنا رہی ہوں، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حجاب نے جویریہ کی وجہ سے خود بقابو پایا، ورنہ اسے اچھا حادثہ سنا تھی۔ اوکے بیبی سنو، مجھے ارجنٹ ایک کام سے جانا ہے، دل تو بالکل نہیں کر رہا لیکن مجبوری پلیز۔ لیکن مجبوری مسئلہ ہو گیا، وہ بیچارگی سے بولا۔ اس کے لہجے سے واضح تھا وہ جانا نہیں چاہ رہا۔ اوکے کتنے دن؟ حجاب کا دل تو ناچنے کو چاہ رہا تھا، تقریباً 9 ہفتے۔ کاش تمہارا پاسپورٹ بنا ہوتا، تمہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ آپ کے لہجے میں غصہ تھا، بے بسی تھی، لاچارگی، لیکن حجاب کو کہاں قدر تھی، اس کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، حجاب نے کہہ کر کال کاٹی۔ تھوڑی دیر بعد ابراز کا میسج اسے موصول ہوا، تمہارے پر تو میں آ کر کاٹوں گا، اور سنو میری ساس کے گھر جانا، وہاں سے خود ہی تمہیں لینے آؤں گا، میری غیر موجودگی میں اس گھر میں قدم تک نہیں رکھنا، آئی ہے بات سمجھ میں؟ یا دماغ ابھی بھی حالی ہے؟ حجاب اس عجیب غریب شخص کا میسج پڑھ کے حیرت زدہ رہ گئی، پھر اوکے کا رپلائی کر کے فون رکھتے کیونکہ جویریہ اب اپنے سوال پوچھ کر اس کا دماغ مزید خراب کر ہی تھی۔ پوائنٹ سے سڑک پر اتر کر وہ گھر جانے کے راستے پر پیدل چل پڑی۔ اس کی خوشی آج دگنی ہوگی۔ ابراز تھا نہ وہ گھر، آج وہ آزاد اپنی پہلی والی دنیا میں۔ گھر کے آتے ہی اس نے بے تابی سے ڈور بیل بجائی۔ اس کی ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، لیکن حجاب کا سارا موڈ اس وقت خراب ہوا جب اس کی ماں نے خوشی سے اسے گلے لگا کر کہا، ابراز نے تو کہا تھا جلدی آؤ گی، پوائنٹ سے آئی ہو کیا؟ ابراز سے پوچھئے نا۔ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ کو آج افسوس ہو رہا تھا، کاش پہلے ہی وہ اسے ایک تھپڑ لگا کر سدھار دیتی تو یہ ضد تو اس میں نہ آتی۔ گھر آ کر حجاب کو بدلتے ماحول کا احساس ہوا۔ اس کے چچا لوگ اپنا حصہ لے چکے تھے، لیکن عجیب تو یہ تھا، دکان بابا کے پاس ہی تھی۔ بابا نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بھائیوں کو دے دی، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا۔ اس کی ماں جو اسے بتا رہی تھی، حجاب کو وہ آدھا سچ لگا، اسے پوری کہانی میں ہی جھوٹ لگا۔ حجاب کو ویسے بھی ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنے بابا کو بستر سے لگا دے اس کی حالت خراب ہوگی۔ وہ پورا دن انہی کے پاس رہتی، ان کا خاص خیال رکھتی، گھنٹوں بیٹھ کر ان کا سر کھاتی۔ زندگی یکدم سے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، اور راتوں کو وہی دیر تک جاگنا، امی ابو ثنا، وہ تینوں باتوں میں ایسے لگتے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسامہ کے پیپر سے، اس لیے وہ آج کل کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر کے آج ابراز کو کے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس بیچ ابراز نے کوئی 200 کالز کی ہوں گی، لیکن حجاب نے بڑی ڈیٹائی سے اسے بلاک کر دیا۔ جہاں آئے اسے چوتھا دن تھا جب حجاب فیملی کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور ابراز کی کال آگے بامشکل غصہ ضبط کر کے اس نے کال اٹھائی تو آگے سے ڈیٹائی سے ابراز کے بےخودہ ڈائلاگ سے شروع ہو گئے، بہت خوش ہو 15ویں کال کے بعد فون اٹھا رہی ہو، آنے دو مجھے، گن کے بدلے لوں گا۔ وہ گھنٹوں حجاب کا سر اسی طرح کھاتا، اس لیے حجاب نے بلاخوف و جھجک اسے بلاک کر دیا۔ لیکن اگلے دن سے وہ کبھی بابا کے نمبر پر کال کرتا تو کبھی امی کے نمبر پر، اور حجاب چاہ کر بھی فون بند نہ کر پاتی۔ کیا ہوا حجاب، صبح سے اتنی ڈل لگ رہی ہو؟
آمنہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر حجاب نے برا سا منہ بنایا۔ امی سر گھوم رہا ہے، وامٹنگ۔ حجاب کا اتنا کہنا تھا کہ آمنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حجاب تم رکو، میں سائمہ کو لے کر آتی ہوں۔ آمنہ جلدی سے ساتھ والے گھر سے سائمہ کو لے کے آئی، جس نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی اسے سن کر حجاب کو لگا گھر کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ آپ پریگننٹ ہے، مبارک ہو، آمنہ نانی بننے والی ہو۔ حجاب اٹھ کر کمرے میں چلی، پیچھے سے آمنہ کی آواز سنائی دی، شرما گئی۔ حجاب بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، غصے سے اس نے بیڈ شیٹ دبوچی۔ اسے کانوں میں بار بار ابراج کے الفاظ سنائی دے رہے تھے، کافر کی بیوی ہو تم، جانے من، اور جلد اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگی، یہ نئی خوشی جسے سن کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اسی خوشی میں ماتم کرے، کیونکہ ابراز حیات کا جیت کی خوشی میں مسکراتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا۔